السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راجپوت اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ پاکستان قازقستان نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جس کے تحت کانکنی پیٹرولیم شعبے میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کی دستاویز پر بھی دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر دو طرفہ تعاون کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے عزم کا اظہار کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ مزید آپ کو بتائیں، قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف کا دورہ پاکستان آج شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں معزز مہمان خصوصی کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر توکایوف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا۔ اس موقع پر کابینہ کے ارکان سے تعارف بھی کروایا گیا، جبکہ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے صدر قازقستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر توکایوف نے وزیر اعظم شہباز شریف ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا، جسے دونوں رہنماؤں نے علامتی طور پر زمین میں رکھا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات، دو طرفہ سرمایہ کاری، تجارتی روابط اور خطے میں امن و سلامتی کے امور پر بات چیت متوقع ہے۔ پاکستانی قیادت نے اس موقع پر قازقستان کے صدر کو خوش آمدید کہا اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر سے اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات میں بہتری پر زور۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قازقستان کے صدر سے ملاقات کی، جو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر موجود ہیں۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے پرتپاک خوش آمدید کہا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی، دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور سیاسی، اقتصادی اور عوامی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام، ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے قازق وزیر تجارت ارمان سے ملاقات کی، جس میں پاکستان قازقستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، زمینی ریلوے رابطے اور وسطی ایشیا سے پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ قازقستان کی بڑی ریلوے اور روڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری سے تقریباً $5 ارب تجارت کی توقع ظاہر کی گئی۔ ملاقات میں زراعت، فوڈ پروسیسنگ، ادویات، ٹیکسٹائل، معدنیات میں تعاون، بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود کے تبادلے پر زور دیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے وسطی ایشیا سے براہ راست روابط بڑھانے، قازقستان پاکستان معاشی تعلقات کو امکانات سے عملی چیئرمین سینٹ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے کمبوڈیا کے بادشاہ نورودوم سہامونی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی سفارتکاری اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ نے کمبوڈیا کی قیادت اور عوام کو ترقی، استحکام اور قومی ہم آہنگی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پارلیمانی تعاون، تجارتی روابط اور علاقائی رابطہ کاری بڑھانے پر زور دیا۔ چیئرمین سینٹ نے کمبوڈیا 2016 کے پاک پارلیمانی معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں کمبوڈیا کی شرکت پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں دفاع، معیشت اور ماحولیاتی تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے گندھارا تہذیب سے جڑے بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے فروغ پر اتفاق کیا۔ چیئرمین سینٹ نے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کمبوڈیا خطے میں امن، استحکام اور کثیر الجہتی تعاون کا اہم شراکت۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا 10 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اجے بانگا اور وزیر اعلیٰ سندھ نے تعلقہ ڈوکری کے گوٹ بہاول جت کا دورہ کیا، جہاں سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کے گھروں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر نو جاری ہے، جن میں 83% مالکانہ حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں۔ ورلڈ بینک کے صدر نے پروگرام کو دنیا کا سب سے بڑا کمیونٹی قیادت میں ہاؤسنگ منصوبہ قرار دیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا اس منصوبے سے خواتین بااختیار روزگار کے مواقع اور معاشی شمولیت میں اضافہ ہوا۔ صدر ورلڈ بینک نے خواتین میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی، کمیونٹی سینٹر میں خواتین سے ملاقات کی اور گوٹ میں یادگاری اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، خریدنے اور بیچنے والوں کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں
قانون لا رہے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، خریدنے اور بیچنے والوں کو 1 سے 10 سال قید ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گٹر میں گر کر کسی کی جان گئی تو لاکھوں روپے کا جرمانہ ہوگا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل لاہور میں بھاٹی گیٹ پر داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں ایک خاتون اپنی 10 ماہ کی بچی کے ساتھ گر گئی تھی، جن کی لاشوں کو کئی گھنٹوں بعد ریسکیو کیا گیا تھا۔ اسی طرح سرگودا میں بھی ایک بچی سیوریج نالے میں گر گئی تھی، جسے بروقت ریسکیو کر کے والد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے رات گئے اندرونی شہر کا دورہ کیا۔ موچی گیٹ سمیت دیگر گنجان آباد علاقوں میں بسنت کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر مریم اورنگزیب نے بازاروں میں فروخت ہونے والی کیوار کوڈڈ پتنگوں کے سائز اور چرخی کے بغیر کیوار کوڈڈ ڈور کا موقع پر معائنہ کیا اور ایس او پیز پر عمل درآمد کی جانچ کی۔ وزیر مریم اورنگزیب نے دکانداروں اور شہریوں سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور 25 سال بعد بسنت فیسٹیول کی بحالی پر شہریوں کے بھرپور خیر مقدم کو سراہا۔ محکمہ ہوم پولیس، ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ ریسکیو 1122 کو فوری ہدایات جاری کی گئی، جبکہ بسنت کے دوران ٹریفک روٹس، متبادل راستوں کی مؤثر منصوبہ بندی کی۔ وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ بسنت کو محفوظ منظم بنانے کے لیے پوری حکومتی مشینری متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ خود بھی انتظام کی نگرانی کر رہی ہیں۔ شہریوں کو سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل سڑک پر نہ لانے، غیر ضروری سفر سے گریز، اپنی چھتوں کو محفوظ بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ بسنت کے موقع پر 519 بسیں، 60,000 رکشے، میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین مفت سروس فراہم کی جائے گی۔ وزیر مریم اورنگزیب نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں، بسنت کے تہوار کو ذمہ داری کے ساتھ منائیں تاکہ لاہور کی خوبصورت، محفوظ اور ذمہ دار شبیہ دنیا کے سامنے۔ تجارتی سرگرمیوں میں SIFC کی حکمت عملی کے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں۔ جنوری 2026 میں برآمدات پہلی بار $3 ارب سے تجاوز کر گئیں، جبکہ درآمدات کم ہو کر تقریباً $5.5 ارب رہیں، جس سے تجارتی خسارہ نمایاں طور پر محدود ہوا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ماہانہ بنیاد پر برآمدات میں تقریباً 35% اضافہ اور درآمدات میں تقریباً 5% کمی ہوئی۔ مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں مجموعی برآمدات $18 ارب اور درآمدات $40 ارب ریکارڈ کی گئیں۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق برآمدات میں سب سے بڑا حصہ ٹیکسٹائل شعبے کا ہے، جبکہ اسپورٹس، کیمیکل، فارما، سیمنٹ اور انجینئرنگ گوڈز کی برآمدات میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویلیو ایڈز شعبے ملکی معیشت اور برآمدات میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اور جنوری میں تجارتی خسارہ تقریباً 28% تک محدود ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کے خاتمے، بجلی کی قیمتوں میں کمی اور فائنانسنگ ریٹس میں کمی بھی برآمدات کو فروغ دینے میں مدد ثابت ہو رہی ہے۔ بی جے پی اور RSS کے ہندوتوا ایجنڈے سے ہندو سماج میں بھی تفریق پیدا ہو گئی۔ دی ڈیولپمنٹ کے تجزیے کے مطابق بھارت میں بی جے پی اور اس کی نظریاتی سرپرست RSS کو ہندوتوا ایجنڈا اب ہندو سماج کے اندر اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نظریہ پہلے اقلیتوں میں تفریق کا سبب بنتا تھا، لیکن حالیہ حالات میں ہندو سماج کے اندر بھی خلفشار بڑھ رہا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے نئے مساواتی قوانین نے ذات پات پر بحث دوبارہ زندہ کر دی، جس سے سماجی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ بیرونی گروپس کو نشانہ بنانے والی تفریق اب اندرونی سطح پر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہندوتوا سوچ سے پیدا شدہ خلفشار نہ صرف بھارت کے لیے نقصان دہ بلکہ خطے میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بی جے پی RSS کو اپنی اندرونی کشمکش پر توجہ دینی ہوگی، بصورت دیگر سماجی تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے۔ سینٹرل ایشیا کے مطابق افغان طالبان رجیم اپنے وعدوں کے برعکس دہشت گردی روکنے میں بری طرح ناکام رہا ہے اور افغانستان سے دہشت گردوں کی ہمسایہ ممالک میں دراندازی کے متعدد واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تاجکستان کی سرحد پر افغان دہشت گردوں کی ناکام دراندازی کو کوشش میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بڑی مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئیں۔ اس سے قبل 18 جنوری کو بھی تاجک سیکیورٹی فورسز نے سرچار شمع بارڈر پر 4 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ گزشتہ برس نومبر سے تاجکستان میں افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا۔ دسمبر 2025 میں سرچشمہ بارڈر پر افغان دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں 2 تاجک سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ
दो दीगर वाक़यात में 5 चीनी मजदूर भी हलाक हो गए। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी हमसाया ममालिक के लिए संगीन चैलेंज बन चुकी है और उसके मौसर तदारुक के लिए इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मुतादिद शवाहिद आलमी इदारों ने अमरीका को मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने के लिए रजामंद कर लिया, जो कि वाशिंगटन के साथ हालिया कशीदगी में तेहरान की सबसे बड़ी कामयाबी है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया। ईरान ने दो तरफा मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात अब जुमे के रोज ओमान में होंगे, जिसके लिए ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है तेहरान की वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी ने ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल किया, जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है, ताहम ये देखना होगा आया वाकई कोई नतीजा सामने आता है या नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगली मुलाकात कहाँ होगी इसका उन्हें भी इल्म नहीं। एक मौके पर सदर ट्रंप बोले कि माजी में भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, जिसके बाद हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। मुझे नहीं लगता कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा। अमरीकी फौज ने बहरे अरब में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी F-35 तैयारे ने एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि बहरे अरब में ईरानी ड्रोन अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की कि USS इब्राहिम लिंकन पर मौजूद अमरीकी F-35C लड़ाका तैयारे ने दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी ड्रोन मार गिराया। शाहिद 139 है। सेंटकॉम का कहना है एयरक्राफ्ट कैरियर और इस पर मौजूद अमले की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरानी ड्रोन को गिराया। वाक़े में किसी अमरीकी फौजी या साजो सामान। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हरमज़ में अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोक लिया। ईरानी हुकाम का कहना है अमरीकी परचम वाला जहाज़ बगैर इजाज़त ईरानी पानियों की हदूद में दाखिल हुआ था। ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज़ इलाके से निकल गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हरमज़ वाक़े की तस्दीक की है और कहा, ईरानी कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोका और अमले को हिरासा किया। तर्जुमान सेंटकॉम ने कहा, पासदाराने इनकलाब की कश्तियां और ईरानी ड्रोन अमरीकी परचम वाले जहाज तक पहुंचे और जहाज को कब्जे में लेने की धमकी। रहनुमा मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। क़ज़्ज़ाफ़ी ख़ानदान के करीबी ज़राए ने सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को कत्ल किए जाने की तस्दीक की। सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी का कत्ल 4 अफराद ने किया। इन्हें बाग में गोली मारी, जिसके बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। लीबिया की सरकारी खबरसा एजेंसी लाना ने इनके मुशीर अब्दुल्ला उस्मान के हवाले से इनकी मौत की तस्दीक की है। सैफुल इस्लाम को तवील अरसे से अपने वालिद का जानशीन समझा जा रहा था। 2021 में उन्होंने सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया, ताहम ये इंतखाबात गैर। शहर कायद में मौसम खुशगवार, सुबह और रात के औकात में ठंड की शिद्दत महसूस की जा रही है। दिन के वक्त मौसम मोतदल। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रही हैं माहम खान। जी माहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करें शहर कायद के मौसम की, तो मौसम जो है वो इस वक्त सर्द और खुश्क महसूस किया जा रहा है। समंदरी हवाओं का भी राज है और धूप भी निकली हुई है। सुबह सवेरे और रात के औकात में ठंड की शिद्दत वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है, जबकि दिन के औकात में मौसम कदरे खुशगवार और मोतदल हो जाता है। अगर इस वक्त हम बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात के औकात में जो है वो दर्जा हरारत 18 से 20 तक नीचे आ सकता है। इसके अलावा अगर हम आलूदगी की सूरत हाल पर नज़र डालें, तो हवा में धूल, ट्रैफिक और सनती धुएं के बाइस फ़ज़ाई मायार मुज़र सेहत सतह पर देखा जा रहा है, जिसके बाइस माहिरीन ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि सांस लेने जैसी बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि रवां हफ्तों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। जी।
پاکستان کے معروف ڈرائیور سلطان محمد گولڈن نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرتے ہوئے 2 گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیے۔ یہ کامیابی 13 دسمبر 2025 کو بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں حاصل کی گئی۔ سلطان محمد نے طویل ترین ریورس کار جمپ اور ریورس میں تیز ترین 1 میل ڈرائیونگ کے چیلنجز کامیابی سے مکمل کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے سلطان محمد کے پیش کردہ تمام تکنیکی شواہد باضابطہ طور پر منظور کر لیے گئے ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے سرٹیفکیشن 20 فروری 2026 تک موصول ہوں گے، جس سے سلطان محمد گولڈن کی تاریخی کامیابی مزید مستحکم ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سلطان محمد کی یہ کامیابی نوجوانوں کے لیے عزم، مہارت اور قومی وقار کی روشن مثال ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز میں پاکستان کے بھارت سے کھیلنے سے انکار کے بعد ICC پریشان ہو گئے۔ پاکستان کے فیصلے نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی کو پریشان کر دیا۔ ICC پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات کرنے کا اور اس کے لیے ICC نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو بیک چینل بات کی ذمہ داری دے دی۔ عمران خواجہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بات کریں گے، جبکہ سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو PCB کو کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پلے دی پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا۔ حکومت پاکستان نے اتوار کو 15 فروری کو بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کا میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارتی میڈیا نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC کو تاحال باضابطہ طور پر پلیٹ فارم سے آگاہ کرنے کی کارروائی مکمل نہیں۔ دنیا سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں HBL پاکستان سپر لیگ کے 1 سال کے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس پاکستانی کمپنی نے ریکارڈ قیمت میں خرید لیے۔ PSL کے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی فروخت کے لیے 7 تاریخی ریکارڈ قائم ہو گیا۔ پاکستانی کمپنی نے PCB کی مقررہ ریزرو قیمت سے بھی زیادہ بولی لگائی، جس کے بعد گزشتہ سال کے مقابلے میں انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اضافہ HBL PSL کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور برانڈ ویلیو کا واضح ثبوت ہے۔ CEO PSL سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ PSL دنیا کی صف اول کی T20 لیگز میں اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے۔ سلمان نصیر نے کہا انٹرنیشنل میڈیا رائٹس میں 149% اضافہ HBL PSL پر عالمی اعتماد کا عکاس ہے۔ PSL کی مسابقتی اور معیاری کرکٹ نے دنیا بھر کے شائقین کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی ہے۔ CEO PCL سلمان نصیر نے کہا نئے معاہدے نے لیگ کی بزنس گروتھ پر ہمارے اعتماد کو مزید مضبوط کیا ہے۔ نامور باکسر عثمان وزیر کی اگلی فائٹ بھارتی باکسر سے ہوگی۔ معروف پاکستانی باکسر عثمان وزیر اپنی اگلی انٹرنیشنل فائٹ کے لیے بھارتی باکسر مہیش کے خلاف 28 فروری کو رنگ میں اتریں گے۔ عثمان وزیر روایتی حریف بھارت کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے پرجوش۔ اس حوالے سے عثمان وزیر نے بتایا کہ وہ بھارت کے باکسر مہیش کے خلاف اگلی فائٹ تھائی لینڈ میں لڑیں گے۔ 18ویں فائٹ میں بھی ناقابل شکست رہنا میرا ہدف ہے، قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ بھر میں رحمتوں اور برکتوں والی رات نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ شب بارات پر مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ لوگ رات بھر نوافل کی ادائیگی، قرآن خوانی اور خصوصی عبادات میں مصروف رہے۔ ملک و قوم کی سلامتی، عالم اسلام کی سربلندی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے بھی رات گئے قبرستانوں کا دورہ کیا اور قبرستانوں میں لگے مختلف فلاحی اسٹالز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ علماء کرام نے شعبان کی 15ویں رات کو بے شمار فضائل کی حامل قرار دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کا سال بھر کا رزق، زندگی اور موت۔ کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کینسر ایک خاموش قاتل جس سے بچاؤ بر وقت تشخیص کے ذریعے ہزاروں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ تفصیلات ماہم خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ دنیا بھر میں عالمی یوم سرطان منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کینسر جیسی موذی بیماری کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا اور بر وقت تشخیص کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کینسر ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہر سال تقریباً 1,85,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے ہزاروں افراد اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان
पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा आम है, जिसके बाद मुंह, फेफड़े और दीगर इकसाम के कैंसर भी बढ़ रहे हैं। खवातीन में केसेस की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है और बहुत से मरीज बर वक्त इलाज न होने की वजह से खतरनाक मरहले तक पहुंच जाते हैं। माहिरीन सेहत वाज़े तौर पर कहते हैं कि कैंसर का बर वक्त पता चल जाए तो इलाज मुमकिन है, लेकिन लापरवाही और लाइल्मी अक्सर जानलेवा साबित होती है। आलमी यौम कैंसर का पैगाम वाज़े है, मंशियात छोड़ें, सेहतमंद जिंदगी अपनाएं और बाकायदा तबई मुआयने के जरिए कैंसर को शिकस्त दें। कैमरामैन बिलाल के साथ महम खान, NTN न्यूज़, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करें। शहर के पोश इलाके बहादुराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात सामने आ गई है। मुसल्लह मुलजिमान ने बैंक से सोना और डॉलर निकलवाने वाले शहरी को घर पहुंचते ही लूट लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान ने शार फैसल से शहरी का ताकुब किया और बहादुराबाद पहुंचते ही वारदात को अंजाम दिया। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं जीशान मलिक से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बहादुराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात जो है वो पेश आई है। पोश इलाके बहादुराबाद में मुसल्लह अफराद की जानिब से बैंक से सोना और डॉलर निकलवाने वाले शहरी को घर पहुंचने से पहले जो है लूट लिया गया है। मुलजमान ने शारा फैसल से शहरी का ताकुब किया। 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान 200 तोला से जायद सोना और 1 लाख डॉलर लूट कर जो है वो फरार हो गए। वारदात जो है CPK और सेफ सिटी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद पेश आई है। लूटी गई रकम और सोने की मजमूई मालियत जो है वो 13 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। पुलिस ने जो है शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली है। बहादुराबाद डकैती केस में ताहाल कोई भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई है। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, ताहम उसके बावजूद सेफ सिटी कैमराज होने के बावजूद या CPC के तहत जो कैमराज शहर में इंस्टॉल हैं पोश इलाकों में, उनके होने के बावजूद जो मुलजमान की निशानदाही भी पुलिस जो है नहीं कर सकी और ना ही उनके खिलाफ कोई खातरख्वाह कार्रवाई की गई है। ठीक है।